کی میری گفتگو کا موضوع ہے ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں۔ ایک دفعہ سننے سے یا پڑھنے سے یہ سمجھ میں نہیں آتا، باہر کیا میں اپنی عمل و بساط کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں۔ سادہ لفظ میں کہوں تو حضور کی ذات جو ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان محبت کا محور ہے۔ اللہ اپنے نبی کی وساطت سے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اپنے نبی کی وساطت سے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دونوں کے درمیان خالق اور مخلوق کے درمیان جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ایمان رسول اللہ کی ذات جتنا آپ سے پیار ہے محبت ہے اتنا ہی بندہ رب کے قریب۔ یاد ہوگا تو میں نے گزشتہ جمعہ میں ایک جملہ کہا تھا، لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا اور دل و جان سے آپ مانتا نہیں۔ اس میں اللہ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ اتباع مصطفیٰ، جس چیز کا ہم سے مطالبہ وہ رسول اللہ کی محبت ہے، وہ رسول اللہ کی اتباع ہے۔ اور ہم نے بھی اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہی بتایا ہے۔ اس لیے یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کا حکم ہے۔ اصحاب رسول کی زندگیاں اس میں شاہد ہیں۔ محبت کے انداز ان کے سامنے ہیں۔ پھر یہ بات بھی نہیں ہے کہ صرف انسان رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ساری خدائی رسول اللہ سے محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چرند پرند حیوانات پتھر نبی کا حیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس سے رسول اللہ کی محبت اور تعریف کرواتا ہے۔ کائنات میں اللہ کے ہاں افضل ترین جماعت جو ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ ہر نبی اپنے وقت میں رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، ہر نبی
نبی نے رسول اللہ کی تعریف کی. اور جن دو ہستیوں کا ذکر مشہور ہے وہ بھی آپ سماعت کریں گے. حضرت ابراہیم سبھی مانتے ہیں، آپ کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. تو آپ کو بھی جب رب نے یہ کہا میرے خلیل مان، تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کے رب سے یہ دعا کریں. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. 4000 شب پہلے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ جس نبی کا پیدا ہونا معجزہ، ادھر رہنا معجزہ، اٹھایا جانا معجزہ، پھر واپس آنا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات میں وہ بھی اللہ کے حضور. یہ لوگ اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کا زیور بنا دیا، قرآن کی زینت بنا دی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں اپنے بعد آنے والے احمد کی تمہیں بشارت سناتا ہوں. بشارت سنانے والے کا رب کیسے اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، ہر نبی سے رسول اللہ کا ذکر کرواتا ہے، پھر سارے انبیاء کا آپ کو امام بناتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر وہ جو جماعت جو رب کو پیاری ہے، جس کے ایک ایک فرد سے میرے رب نے رسول اللہ کی تعریف کروائی ہے. مسجد اقصیٰ کے اندر رسول اللہ کے پیچھے میرا رب ان کو کھڑا بھی کرتا ہے، لیکن اس جماعت کے اندر کوئی عیب والا نہیں. اس جماعت کے اندر سارے کے سارے بے عیب لوگ تھے، اعلیٰ نسب والے تھے، باکمال تھے. میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں اس جماعت میں کوئی کانا نہیں تھا، اس جماعت میں کوئی پلید نہیں تھا. جو آج دعوے سن رہے ہیں نا کہ کوئی بھولا لنگڑا، یتیم العلم، خبیث النسل، منبع بے حیائی کا، اس جماعت کے اندر نہیں تھا. میرا ایمان نہیں. میں بات دبا کے دول کرتا ہوں. میرے رب نے میری فطرت میں ڈر نہیں رکھا. میں اسی لیے گمان کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے محمد عربی کی تعریف کے لیے چن لیا ہے. ہم کسی کے در پہ جا کے نہیں روتے، ہم روتے ہیں تو رب رسول کی محبت میں روتے ہیں یا رب کے حضور گڑ گڑا کے روتے ہیں. شکر ہے تیرے ذات کا کہ تو نے اپنے نبی کا غلام بنا دیا. سبحان اللہ. شاید میں یہ کہنے میں حق بجانے ہوں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. جس نبی کی محبت میں جانور بھی روتے ہیں، جس نبی کی محبت میں بے جان لکڑیاں بھی روتی ہیں، جس نبی کے محبت میں میرے نبی کے اصحاب بھی روتے ہیں،
میرے بھائی اللہ سے اگر مانگ تو نبی کی محبت مانگ. سبحان اللہ. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت کام نہیں. سبحان اللہ. انسان کو اتنا تو سیکھنا چاہیے نا اس لکڑی کے ایک تنے سے جس کو فقط رسول اللہ کی نسبت حاصل ہو گئی. وہ دور ہے جب مسجد نبوی کے چھت پہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. کھجور کی ایک لکڑی پہ جان پڑی ہوئی ہے. اس سے میرے نبی تیل لگا کے خطبہ ارشاد کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خطبہ ارشاد. خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اب اصحاب نے چاہا کہ رسول اللہ کے لیے خطبہ ممبر بنایا جائے. جب میرے نبی کے لیے ممبر بنتا ہے آپ اس پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. یہ بات سننے والی ہے. ابھی کچھ دنوں کے بعد پھر آپ سنیں گے غلامی رسول میں موت کی محبت کے دعوے بھی آپ سنیں گے. اس لیے میں نے یہ موضوع چنا ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام ہے. اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی کا تنا ایسے بلکتا ہے ایسے روتا ہے جیسے اونٹنی کا نو مولود بچہ اس سے دور ہوتا ہے تو وہ بلبلاتا ہے. ہم نے بھی اس کی رونے کی آوازیں سنی ہیں. جب سنی ہیں وہ رو رہا تھا میرے نبی پاس کھڑے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اگر میرا نبی ان پہ ہاتھ دست شفقت نہ رکھتا ہمارے سینے اس کے رونے کی وجہ سے پھٹ جاتے. سبحان اللہ. وہ تو ایسا نبی ہے جن کے ساتھ بے جان چیزوں کی نسبت ہو جائے رب جاندار بناتا. سبحان اللہ. صرف انسانوں کے لیے رسول اللہ نہیں آئے. اب وہ روتا جاتا ہے. میرے نبی اس کو دیکھتے ہیں دیکھ کے دست شفقت رکھتے ہیں. وہ چپ کرتا ہے. میرے نبی قریب ہوتے ہیں اس سے کوئی آواز آتی ہے وہ بولتا ہے نبی سماعت فرماتے ہیں. پھر رسول اللہ کہتے ہیں کیا میں تجھے ہرا نہ کر دوں تجھے تیری جوانی کی طرف لوٹا نہ دوں یا پھر تجھے جنت کے اندر لگا دوں. سبحان اللہ. اور اولیاء کرام تیرا پھل کھائیں وہ بھی جنت کے اندر. سبحان اللہ. کہاں جنت کہاں زمین کہاں لکڑی کا تنا کہاں انسان. وہ بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ دنیا کی جوانی نہیں چاہیے آخرت میں حصہ چاہیے. میرے نبی کا چل ہو گیا. چل جیسے تو نے کہا ہو گیا. تو جنت میں ہرا ہوگا. ہم نے تو سنا ہے سنا نہیں ہم نے پڑھا ہے پڑھ کے یقین کیا ہے. کل من علیہا فان کل من علیہا فان. قیامت کا زلزلہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھنا جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے میرا اللہ اسے بھی سلامت رکھتا ہے. حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا میں فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب بھی اس حدیث کو پڑھتے تھے زاروں قطار روتے تھے. زاروں قطار روتے تھے. اس لیے روتے تھے کہ نبی کی محبت میں ایک بے جان لکڑی بھی زاروں قطار روتی ہے. اے انسان تجھے کیا ہو گیا تو اپنے نبی کو بھول گیا.
اس لیے ہم بھی کہتے ہیں رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت نام نہیں۔ ہر طرف رسول اللہ کی محبت اور غلامی کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے، یہ دعویٰ عجیب تار نہیں، کہ ایک دن کے لیے سنی جھنڈے اٹھا لیتا ہے، 11 مہینے 28 یا 29 دن رسول اللہ کی سنتوں کا خیال نہیں کرتا۔ کتنا عرصہ؟ 11 مہینے۔ اٹھائیس 27 29 دن، کبھی پورا دن رسول اللہ کے مشن کے لیے نکالا؟ رسول اللہ سے محبت یہ ہے کہ رسول کی امت سے محبت کی جائے، رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو ہر چیز پہ ترجیح دی جائے، رسول سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی کے قرآن کی اشاعت کا اپنی بساط کے مطابق بندوبست کیا جائے، ہے نہیں؟ بولے نا، ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم نے قرآن کی اشاعت کے لیے کتنا چندہ اکٹھا کیا پورے سال میں؟ ایک دن کے لیے ہم ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ جس قرآن کی اشاعت فرض ہے مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے، جس دن کا جلوس مستحب ہے اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی اشاعت، دین کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم یہ فرض ہے بابا، فرض ہے۔ میں اس نکیل سے بندے ہوئے ریچھ کی تبلیغ نہیں کرتا جو کہتے ہو آئے ہو یہ سارے جنتی ہو، جنتی ہیں تو بتاؤ نماز کے بعد کون جوتے اٹھا کے لے جاتا ہے؟ سارے جنتی ہیں تو سود کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ سارے جنتی ہیں تو بہنوں کے حقوق پہ کیوں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں؟ سارے جنتی ہیں تو بھائی بھائی کے خون کا کیوں پیاسا ہے؟ سارے جنتی ہیں تو بیٹا باپ کا کیوں نافرمان ہے؟ جنتی تو وہ تھے، باپ نہیں چاہتا بیوی کو بیٹا چھٹی دے دیتا ہے، جبکہ یہ بات نہیں۔ جنتی تو وہ تھے جن کی تعلیمات اور زندگی پہ میرا رب حکم کرتا ہے، نماز اللہ کی ہے، غیر اس میں نہیں آ سکتا، وہ حکم کرتا ہے ہر رکعت میں مجھ سے مانگ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا راستہ ان کا جو سیدھے راستے پہ تھے۔ بلال کے وجود پہ انگارے لگائے جاتے ہیں، زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے۔ کسی نے کہا چھوڑ دینا، نہ بولنا، بات تو دل کی ہے۔ اس نے کہا اس دل پہ میرا کنٹرول ہی نہیں ہے جو دل محمد کو دے دیا، اور کیا؟ رسول اللہ کی محبت دعویٰ نہیں مانتی، رسول اللہ کی محبت دلیل مانگتی ہے۔ دعویٰ کرتے رہے امام حسین غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حسین نے دعویٰ نہیں کیا، دلیل بن کے ثابت ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر دعویٰ کرتے نا، میں اگر غلط ہوا تو یہ ہو گیا، میں اگر یہ ہوا تو یہ کر دینا۔ فرمایا جب تک رسول اللہ کی سنت پہ پاؤ، پہلا دن ہے، پہلے دن امت کا امیر المؤمنین یہ اعلان کرتا ہے، سنو جب تک رسول کی سنت پہ قائم رہوں میری بات کو مان لینا، جب رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں میری بات کو پھر رد کر دینا۔
کس کا دعویٰ تھا؟ جس پہ ابو بکر نے دعویٰ نہیں کیا، دلیل بن کے ثابت کیا۔ ابو مسلم خولانی کو جب مسیلمہ کذاب روکتا ہے، کہتا ہے میں کون ہوں؟ کہا میں کہتا مجھے کیا پتا تو کون ہے تنورے؟ اور مرزا قادیانی کی پلید ذریت، میں کیا جانوں تو کون ہے پلیتا؟ میں تو جانتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے محمد کون ہے؟ کہتا ہے وہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور میری بات نہیں سنتا۔ ہم رسول کا غلام کسی اور کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اس کے قلوب و اذہان پہ جس کی حکمرانی ہوتی ہے وہ رسول کی بات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ پھر کہتا ہے میں کون ہوں؟ مجھے نہیں سنائی۔ کہا محمد کون ہے؟ کہتا ہے وہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی عجیب آدمی ہے یہ۔ وہ شخص ہے جس کا ماتھا حضرت عمر فاروق نے چوما ہے اس ایک وجہ سے۔ اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ اسی لیے سنی سب سے اعلیٰ سب سے افضل عقیدے میں جس کو جانتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ہم اسی بات کی تکلیف بھی کرتے ہیں جو ابو بکر پہ کسی اور کو فضیلت دے، بڑی گدی کا پیر ہو، ہم پیر کو نہیں مان سکتے، خنزیر مان سکتے ہیں۔ بڑی مسجد کا امام ہو، ہم ایسے کی امامت کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے جس ابو بکر کا مقام ہے کسی اور کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جانتے ہو ابو بکر میں میرے رب نے کیا رکھا؟ جس کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کے بعد اس کو فضیلت دی ہے۔ صحابہ پوچھتے کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ معیار عظمت و اعلیٰ افضل ہونا رسول کی محبت ہے۔ اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ بھی یہی حکم کرتا ہے۔ جی 28واں اللہ بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ نہیں چاہیے مجھے اس کا ایمان اسی کا چاہیے جو اپنی جان ماں باپ سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پڑھیے نا قرآن، اللہ کیا کہتا ہے؟ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ بھی کہتا ہے اگر میرا نبی میرا رب میرا نبی اور میرے نبی کا طریقہ اور اس کی راہ اگر ان رشتوں سے تمہیں پیاری ہے فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے، عذاب آ جائے تمہارے اوپر۔ تو میرا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ کائنات میں اگر تم اپنی جان
اور اپنے ماں باپ سے بڑھ کر خیال کرو تو وہ رسول کریم سے مسجد میں بیٹھو رسول اللہ کی باتیں کرو مسجد میں بیٹھو رسول اللہ کی باتیں کرو افسوس ہے ہم مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں تو طلاق کی باتیں کاروبار کی باتیں ایمان والا تو مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہوتا ہے یہ علامت ہے ایمان والے کی یعنی امت مسلمہ کو کیا ہو گیا دعائے اللہ ہمیں فہم عطا اللہ ہمیں فہم عطا محبت رسول ہے تو پھر بندہ نماز قائم کرے محبت رسول ہے تو رسول کی سنت کو اپنے دل میں جگہ دے گا جس طرح گلدستے کو سجا کے سنوار کے صاف کر کے سنبھال کے گھر میں اچھی جگہ سامنے رکھا جاتا ہے ہر ایک کی نظر پڑے تو بتاؤ نا تمہارے وجود میں سب سے اچھی جگہ خوبصورت سنوارا جاتا ہے جس کو سنبھالا جاتا ہے جس کو وہ کون سا حصہ ہے بولو نا نیچے دیکھتے نہیں اوپر دیکھتے بتاؤ نا اس 6 فٹ 4 فٹ کے وجود میں گلدستے کی جگہ کون سی ہے یہی ہے نا جس چہرے پہ نبی کی سنت سجانا گوارا نہیں صرف فلسفہ اور منطق ہم یہ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی تو داڑھی نہیں رکھی تھی اور علامہ اقبال کی بات حجت نہیں ہے اگر حجت بات ہے تو ابو بکر صدیق کی بات حجت ہے یا عمر فاروق کی بات حجت ہے یا عثمان غنی کی بات حجت ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات حجت ہے اس کے بعد کسی کی بات حجت نہیں یا پھر نبی کا فرمان ہے رب کا قرآن ہے جزاکم اللہ خیر جزا بارک